بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ امام احمد بن حنبل کے ایک بیٹے عبداللہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی کہ میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابا جی نے فرمایا پوچھئے۔ تو وہ کہنے لگی میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی کہ پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا اہتمام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا لوں، ذرا جلدی جلدی بہت ساری روئی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ حکومت کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا پیسہ ہوتا ہے، میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ روئی میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے میں سن کر بڑا حیران ہوا کہ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کرو، لیکن ابا جی نے ساری روئی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال میرے دل میں یہ بات رہی، وہ عورت چلی گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابا جی سے مسئلہ پوچھا کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں، چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں روئی واضح طور پہ نظر نہیں آتی، تو دونوں کے معیار میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا تو پڑے گا۔ اس نے دعا دی، چلی گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابا جی اس کے تقوی سے بڑا متاثر ہوئے، بڑا حیران ہوئے۔ مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا میں نے دیکھا کہ وہ بشر حافی رحمہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ حضرت بشر حافی کی بہن ہے اور بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ اس وقت کی عورتوں کے احوال ہیں کہ وہ مشتبہ حرام رزق سے کتنا اجتناب کرتی تھیں اور کتنا احتیاط کرتی تھیں۔